العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: والبدل والمعطوف غير ما ذكر حكمه حكم المستقل مطلقا، والعلم الموصوف بابن أو ابنة مضافا إلى علم آخر يختار فتحه. اور بدل اور وہ معطوف جس کا حکم ذکر کیا گیا اس کے علاوہ، غیر ما ذکر حکمہ جس کا حکم ذکر کیا گیا اس کے علاوہ معطوف، یعنی معرف بلام کے علاوہ، تو ان میں سے ہر ایک کا حکم مستقل منادہ کا حکم ہے، مطلقاً ہر حال میں، تمام صورتوں میں۔ والعلم الموصوف بابن او ابنۃ مضافا الی علم آخر یختار فتحہ، اور وہ نام جس کی صفت لائی گئی ہو ابن یا ابنتن کے ذریعے، درا حالہ کہ وہ ابن یا ابنتن مضاف ہو دوسرے علم اور نام کی طرف، تو اس صورت میں فتحہ پسندیدہ ہوگا۔ یختار فتحہ پسندیدہ ہے یا فتحہ پسندیدہ ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے والبدل والمعطوف غیر ما ذکر حکمہ حکم المستقل یہ بیان کرنے جا رہے ہیں کہ بدل اور معطوف غیر معرف باللام، اس لیے کہ جس کا حکم ذکر کیا گیا ہے وہ معطوف معرف باللام تھا، تو اب معطوف غیر معرف باللام کا حکم کیا ہوگا اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بدل اور معطوف غیر معرف باللام کا اعراب مستقل منادہ کے اعراب کی طرح ہے، یعنی منادہ کا اپنا جو اعراب ہوتا ہے وہی اعراب ان کا بھی ہوگا، ان کو بھی وہی اعراب دیا جائے گا۔ صاحب کتاب نے مطلقاً فرمایا تو مطلب یہ ہے کہ اعراب کی ساری صورتیں جو منادہ کے اوپر جو اعراب آتا ہے تمام صورتوں میں وہی اعراب تمام صورتوں میں بدل اور معطوف کا ہوگا، یعنی جس طریقے سے منادہ مفرد معرفہ ہوتا ہے تو اس کا کیا اعراب ہوگا، اس طریقے سے اگر بدل اور معطوف مفرد معرفہ ہوتا ہے تو اس کا بھی اعراب وہی ہوگا۔ اس طریقے سے منادہ جب مضاف ہوتا ہے تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے، ایسے ہی اگر بدل اور معطوف غیر معرف باللام مضاف مشابہ مضاف ہوتے ہیں تو ان کا کیا اعراب ہوگا۔ تو گویا کہ ان تمام صورتوں میں بدل اور معطوف غیر معرف باللام کا اعراب وہی ہوگا جو مستقل منادہ کا ہوتا ہے۔ جیسے اس کو مثال سے سمجھیں کہ جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ منادہ مفرد معرفہ ہو تو رفع کی علامت پر مبنی ہوتا ہے، لہذا بدل مفرد معرفہ ہو تو ایسی صورت میں اس کا اعراب بھی رفع ہوگا، یعنی یہ مرفوع ہوگا۔ جیسے یا زید بکر، بکر یہ زید سے بدل ہے اور مفرد معرفہ ہے، لہذا اس کا اعراب بھی مفرد معرفہ منادہ کی طرح ہوگا، یعنی رفع ہوگا۔ اسی طرح معطوف غیر معرف باللام اگر ہو تو وہ بھی مرفوع ہوگا، جیسے یا زید و بکر، یا زید و بکر، واو حرف عطف کے ذریعے سے معطوف ہوا بکر اور غیر معرف باللام ہے، لہذا اس کا اعراب بھی مستقل منادہ کی طرح، اس لیے کہ مفرد معرفہ ہے لہذا مرفوع ہوگا، یا زید و بکر۔ بدل جب مضاف ہو تو ایسی صورت میں منادہ مستقل منصوب ہوتا ہے، یعنی منادہ مستقل جب مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، تو بدل جب مضاف ہوگا تو یہ بھی منصوب ہوگا۔ جیسے
یا زید اخا بکرین، اخا بکرین یہ اخو بکر یہ بدل ہے زید سے، تو اخا بکرین یہ مضاف ہے، تو بدل مضاف کی صورت میں ہے، اور مستقل منادا کا حکم مضاف کی صورت میں منصوب ہوتا ہے، لہذا بدل بھی منصوب ہوگا، یا زید اخا بکرین۔ اسی طرح اگر معطوف غیر معرف باللام مضاف ہو تو وہ بھی منصوب ہوگا، جیسے یا زید و اخا بکرین۔ اس طریقے سے بدل مشابہ مضاف ہو تو جس طرح منادہ مستقل مشابہ مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، بدل مشابہ مضاف ہوگا تو بھی منصوب ہوگا، جیسے یا زید طالعا جبلا، طالعا جبلا یہ زید سے بدل ہے۔ اب جب زید سے بدل ہے مشابہ مضاف ہے، جب یہ منادہ مستقل ہوتا ہے مشابہ مضاف ہوتا ہے تو منصوب ہوتا ہے، لہذا بدل بن رہا تو یہ بھی منصوب ہوگا، معطوف غیر معرف باللام بھی منصوب ہوگا، یا زید و طالعا جبلا۔ اسی طرح بدل پر اگر لام استغاثہ داخل ہو جائے تو جس طریقے سے لام استغاثہ داخل ہونے کی وجہ سے منادہ مجرور ہوتا ہے تو بدل یہ بھی مجرور ہوگا، لہذا یا لزید لعمر، عمر جو ہے زید سے بدل ہے، لہذا زید منادہ مستقل ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، مجرور ہے منادہ مستغاثہ ہونے کی وجہ سے، لہذا عمر جو بدل بن رہا ہے وہ بھی مجرور ہوگا، یا لزید لعمر۔ اسی طریقے معطوف غیر معرف باللام کی مثال یا لزید ولعمر۔ غرض یہ کہ جہاں جہاں منادہ کا جو اعراب ہوگا وہاں اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک تابع بن کر آ جائیں تو ان دونوں کا بھی بعین ہی وہی اعراب ہوگا جو منادہ کا اعراب ہے، جیسا کہ ہم نے مختلف مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بدل اور معطوف غیر معرف باللام کو تمام صورتوں میں بعین ہی منادہ کا اعراب کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی نحوی حضرات نے دو وجہ بیان کی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ بدل اور معطوف تکرار عامل کے حکم میں ہوتے ہیں، یعنی جو عامل مطبوع پر داخل ہو کر جو عمل کرتا ہے گویا کہ وہی عامل دوبارہ مکرر ہو کر بدل اور معطوف میں بھی عمل کرتا ہے، تو تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے، تو جیسے اصل پر جو اس نے مبدل منہ پر جو عامل داخل ہے گویا کہ یہاں پر یا حرف ندا ہے تو گویا کہ بدل پر بھی وہ حرف ندا داخل ہے، تکرار عامل کے حکم میں ہوتا ہے۔ دوسری وجہ ہے کہ بدل اور مبدل منہ میں مقصود بدل ہوا کرتا ہے، تو گویا مبدل منہ کا عامل حقیقت میں اسی بدل کے اوپر داخل ہے، لہذا جب وہی عامل غیر مقصود یعنی مبدل منہ پر داخل ہے اور عمل کر رہا ہے تو جو مقصود ہے اصل ہے یعنی بدل، تو بدرجہ اولا اس میں عمل کرے گا، جیسے یا زید بکرو، یہاں گویا یا حرف ندا بکر پر بھی داخل ہے کیونکہ اسی کو بلانا مقصود ہے، اور معطوف کو معطوف علیہ والا اعراب اسی لیے دیا گیا کہ ان دونوں میں سے ہر ایک مقصود بھی ذکر ہوتا ہے، اور شروع میں داخل ہونے والا عامل گویا کہ دونوں پر یکساں طور پر داخل ہے، تو جیسے یا زید و بکرو، تو جیسے یا زید پر داخل ہے ایسے ہی بکر پر بھی داخل ہے۔ آگے مصنف نے بیان کیا والعلم الموصوف بابن و ابنۃ مضافا الی علم یختار فتحہ، وہ نام جس کی صفت لائی گئی ہو ابن یا ابنتن کے ذریعے درا حالہ کہ وہ ابن اور ابنتن مضاف ہو دوسرے علم کی طرف، تو اس صورت میں فتحہ پسندیدہ ہے۔
مصنف یہاں سے فرما رہے ہیں کہ منادہ مفرد معرفہ نام ہو، منادہ مفرد معرفہ نام ہو یعنی علم ہو، اور اس کی صفت لائی گئی ہو ابن یا ابنتن کے ذریعے، اور حال یہ ہے کہ وہ ابن اور ابنتن دوسرے نام کی طرف، دوسرے عالم کی طرف مضاف ہو۔ جیسے اس کی مثال سمجھے، یا زید بن خالد، یا فاطمہ بنت راشد، تو یا حرف ندا زید مفرد معرفہ پر داخل ہے، اور یہ موصوف ہے ابن کی صفت سے، اور ابن یہ مضاف ہے ایک دوسرے نام کی طرف یعنی خالد کی طرف، یا زید بن خالد۔ تو جب یہ صورت ہو کہ علم منادہ بن رہا ہو اور وہ موصوف ہو ابن اور ابنتن کے ذریعے سے، اور وہ ابن اور ابنتن دوسرے علم کی طرف مضاف ہو، تو اس صورت میں منادہ پر ضمہ اور فتحہ دونوں جائز ہے، لیکن فتحہ پسندیدہ ہے۔ ضمہ کا جائز ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ مفرد معرفہ ہے، اور قاعدہ گزر چکا ہے کہ اگر منادہ مفرد معرفہ ہو تو مبنی بر ضمہ ہوتا ہے، یعنی رفع کی علامت پر مبنی ہوتا ہے، اور یہاں رفع کی علامت ضمہ ہے، اور ابن اس کی صفت ہے اور مضاف ہے دوسرے نام کی طرف، لہذا وہ تو منصوب ہی ہوگا، کیونکہ منادہ مبنی کے تابع اگر مضاف ہو تو اس کا حکم مستقل منادہ کی طرح ہوتا ہے، یعنی وہ بھی منصوب ہوگا، لہذا اس کو اس طرح پڑھا جائے، یا زید بن خالد، یا زید بن خالد، تو زید تو اس کو مرفوع پڑھنا بھی جائز ہے اور منصوب پڑھنا بھی جائز ہے، یعنی ضمہ پڑھنا بھی جائز ہے اور فتحہ بھی، لیکن فتحہ پسندیدہ ہے، تو یا زید بن خالد، لیکن ابن تو جو ہے منصوب ہی ہوگا اس لیے کہ وہ مضاف ہے۔ یا فاطمۃ بنت راشد، یا فاطمۃ بنت راشد، اس مثال میں ضمہ پڑھنے کا جواز ہم کو معلوم ہوا ہے ماتن کے قول یختار فتحہ، کہ اس کا فتحہ پڑھنا پسندیدہ ہے، کیونکہ جب فتحہ پسندیدہ ہے تو رفع بھی جائز ہوگا، اگر واجب کہتے تو پھر اس صورت میں رفع جائز نہیں ہوتا۔ پتہ چلا کہ فتحہ پسندیدہ ہے، رفع بھی جائز ہے، ضمہ بھی جائز ہے۔ اب بات یہ رہ جاتی ہے کہ فتحہ پسندیدہ ہے کب؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جب مذکورہ شرائط پائی جائے گی تب جو ہے فتحہ پسندیدہ ہوگا، یعنی علم یہ منادہ ہو اور وہ ابن کے ذریعے سے اس کی صفت لائی جا رہی ہو، اور وہ ابن جو ہے یا ابنتن، ابن اور ابنتن وہ دوسرے علم کی طرف مضاف ہو، تو مذکورہ شرائط کے ساتھ فتحہ پسندیدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ منادہ جو ان شرائط کو جامع ہو اس کا وقوع کلام عرب میں بکثرت ہے، اور کثرت استعمال تخفیف کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے نحویوں نے اس کے تلفظ میں تخفیف کی ہے فتحہ کے ذریعے سے۔ کیونکہ فتحہ اخف الحرکات ہے، اس لیے فتحہ کے ذریعے سے تخفیف کی گئی، اور لکھنے میں بھی تخفیف یہ کی گئی کہ جب دو علم کے درمیان ابن ابنتن آتا ہے تو وہاں سے الف کو حذف کر دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجیے لفظ ابن کے بارے میں، کہ لفظ ابن جب دو علم کے بیچ میں آئیں تو لفظ ابن ما قبل کے لیے صفت ہوگا اور ما بعد کے لیے مضاف ہوگا، یہ ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے، اس بحث سے علاوہ ہٹ کر یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں کہ جب لفظ ابن دو علم کے بیچ میں آئیں، درمیان میں آئیں، تو لفظ ابن ما قبل والے کے لیے صفت بنتا ہے اور ما بعد کے لیے مضاف ہوگا، اور چونکہ ما قبل کی صفت ہے اس لیے جو اعراب ما قبل کا ہوگا وہی اعراب اس ابن کا ہوگا، اور
ما بعد والے کے لیے مضاف بھی ہے، اس لیے ابن کا ما بعد مجرور ہوگا، اور اس طرح پڑھا جائے گا جیسے ھذا زید بن خالد، ھذا زید بن خالد۔ تو زید مرفوع ہے خبر ہونے کی وجہ سے، لہذا اور موصوف ہے تو اس کی جو صفت ہے ابن وہ بھی مرفوع ہوگی، یا ھذا زید بن خالد۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا ہے، زید موصوف ہے، ابن مضاف ہے، خالد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر صفت زید، زید موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اصل میں ہم نے یہ یہاں پر اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ جو بات بھی کہی گئی منادا کے ضمن میں کہ منادا علم ہو اور وہ ابن کے ذریعے اس کی صفت لائی گئی ہو اور وہ ابن دوسرے علم کی طرف مضاف ہو، تو یہ اس صورت میں ہے جبکہ وہ منادا بن رہا ہو۔ لہذا اگر منادا نہ ہو، وہ علم جو ابن کے ذریعے جس کی صفت لائی گئی وہ منادا نہ ہو، تو اس صورت میں ابن کا اعراب جو ہے وہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے، زید بن خالد، ھذا زید بن خالد۔ تو زید یہاں مرفوع ہے تو ابن بھی مرفوع ہوگا، اور وہاں منادا کا تابع ہونے کی وجہ سے، مضاف ہونے کی وجہ سے منصوب ہو رہا تھا، لہذا اس کا خیال رکھا جائے۔ امید ہے کہ آج کا یہ درس آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہم ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے سبق کو اختتام کے حوالے کرتے ہیں۔ والبدل والمعطوف غیر ما ذکر وحکم حکم المستقل مطلقا، اور بدل اور وہ معطوف جس کا حکم ذکر کیا گیا اس کے علاوہ، یعنی معرف باللام کے علاوہ، تو ان میں سے ہر ایک کا حکم مستقل منادا کا حکم ہے، مطلقا ہر حال میں۔ والعلم الموصوف بابن او ابنة مضافا الى علم آخر یختار فتحه، اور وہ نام جس کی صفت لائی گئی ہو ابن یا ابنتن کے ذریعے، مضافاً یہ حال واقع ہے، درا حالانکہ وہ ابن اور ابنتن مضاف ہو دوسرے علم کی طرف، یختار فتح، تو اس صورت میں فتحہ پسندیدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.